ہنگو میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 10 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس افسران، سول انتظامیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خزینہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی سمیت 10 اہلکار شہید اور 28 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر خارجیوں کے حملے کی شدید مذمت کی اور شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تربت کے علاقے ناصر آباد سے 6 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ تمام افراد کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ 7 مزدوروں کو مسلح افراد نے 2 روز قبل ضلع کیچ کے علاقے کلاتک سے اغوا کیا تھا۔ ایک مزدور کو اغوا کے فوری بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ 4 میتیں پنجاب اور 2 خیبر پختونخوا بھیجی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر آصف زرداری کا دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں سی ٹی ڈی کی موبائل پر موٹر سائیکل سواروں کا دستی بم سے حملہ اور فائرنگ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایس ایس پی ایسٹ سے حملے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ خستہ حال مکان میں سالگرہ کی تقریب کے دوران حادثہ پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ فیصل آباد میں بارش کے دوران مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی بڑی لہر مکمل کر لی۔ جزیرہ قشم، سریک، خرم شہر، بوشہر، آواز، نور آباد، آبادان اور بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ جزیرہ قشم میں امریکی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی حملوں میں ایران کے 9 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کے دوران پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی، دفاعی مقامات اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل ہیں۔ امریکی فضائی حملوں کے جواب میں ایران کا پلٹ کر وار۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ اردن کے مسلح افواج کا فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے 5 میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردنی فوج کے مطابق ملٹری ریڈار نے فضا میں آنے والے میزائلوں کی نشاندہی کی تھی۔ مصر کی بندرگاہ دامیہ پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ لگ گئی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برطانوی بحری سیکیورٹی کمپنی کے مطابق حملے میں ایک امریکی گیس اسٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر ایک اور بڑے حملے کی دھمکی دے دی۔ اردن میں فضائی اڈے پر ایرانی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نواز ملیشیا کے خلاف حملے عراقی حکومت کو بتا کر کیے گئے۔ ایران کے ایجنڈوں کے خلاف حملوں کے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران نواز ملیشیا دنیا کے لیے ناسور قرار دے دی۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کا اہم پیغام پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع کی وائٹ ہاؤس میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات۔ واضح کیا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع کے مطابق ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ بحیرہ احمر بحری جہازوں کو درپیش خطرات کے پیش نظر سعودی عرب نے عالمی سطح پر نیا اتحاد بنانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ سعودی حکام کے مطابق
متعدد ممالک سے رابطے، برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئے اتحاد کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں پر سعودی عرب کے درجنوں ممالک کے ساتھ مشاورت جاری۔ ایران جنگ کی حکمت عملی پر امریکی قیادت تقسیم، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر ایران کی میزائل صلاحیت پر کاری ضرب لگانے کے لیے 10 سے 14 روز تک شدید اور مسلسل فضائی حملوں کے خواہش مند۔ جنرل ڈین کین اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک کو بچایا جائے۔ ایران کے حالیہ میزائل حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت رد عمل کا عندیہ دیا ہے اور وہ نئے اور وسیع فوجی پلان پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پیٹریاٹ میزائلوں کی تیاری کا آرڈر دے دیا۔ پینٹاگون کا لاک ہیڈ مارٹن سے 58 ارب 60 کروڑ ڈالر کا معاہدہ، کمپنی 2032 تک پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل تیار کرے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی خام تیل برینٹ کی قیمت $92 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی، امریکی WTI $86 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت $335.06 فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $2.42 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نئے نرخ $390.62 مقرر۔ قیمتوں کا اطلاق صرف آج کے لیے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فلسطین کی صورتحال پر غور، مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ترکی کی جانب سے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اب آپ ہی میں سے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ DIGs بھی بنیں گے، وہ DPOs بھی بنیں گے، وہ RPOs بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور IG صاحب، ابھی تک پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کبھی ایک خاتون IG نہیں آئی۔ میں چاہوں گی IG صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی IG بھی خاتون ہو انشاءاللہ تعالی۔ اگر خاتون وزیر اعلیٰ یا چیف جسٹس بن سکتی ہے تو IG بھی بن سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی افسران سے خطاب، واضح کیا کہ پنجاب میں جرائم کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی، گورننس اور ترقی سمیت پنجاب ہر شعبے میں بازی لے گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کی دھرتی کو بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ پنجاب میں اب لڑکیاں الیکٹرک بائکس پر اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ انسانی اسمگلنگ بین الاقوامی جرم کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی قرار۔ انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ فعل کا مقابلہ قومی اور عالمی سطح پر متحد، غیر متزلزل اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا عالمی انسداد اسمگلنگ کے دن پر پیغام۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پولیس چھاپے کا معاملہ، SP کینٹ اختر نواز کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، SP کینٹ اختر نواز کے حکم پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ 11 پولیس اہلکاروں کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ حافظ سعید ہے، میرا تعلق حجیرہ آزاد کشمیر سے ہے۔ میں راولاکوٹ مرکزی جامعہ مسجد کا امام اور مؤذن ہوں۔ تقریباً رات کے 12 بجے کچھ مسلح گروپ افراد جو مسجد کے قریب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے مساجد کی حرمت کو بھی پامال کر دیا۔ انتشاری کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے امام جامع مسجد راولاکوٹ حافظ سعید کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ شہریوں کو نماز کی ادائیگی سے بھی روک دیا۔ رینجرز اہلکار آئے تو انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ شہری کے مطابق شرپسند جدید اسلحے سے لیس اور کالے لباس میں ملبوس تھے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مرید کے اور فیروزوالہ کے سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کے لیے صاف پانی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ ترجمان PDMA کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال نارمل ہو گئی۔
ہوا کا کم دباؤ چھتیس گڑھ بھارت پر سسٹم موجود 31 جولائی کی شام سے سندھ کے اضلاع پر اثر انداز ہوگا. کراچی میں 1 اگست سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش سے اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. پاک بحریہ کے جہاز PNS تیمور نے شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب آپریشن کے دوران سمندر میں پھنسے 19 ماہی گیروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. ماہی گیر کشتی گوادر سے 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کی خرابی کے باعث پھنس گئی تھی. کشتی پر 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری سوار تھے. پاک بحریہ کے جوانوں نے کشتی کے عملے کو سمندر میں خوراک، پینے کا پانی اور طبی امداد فراہم کی. پاکستان کی فضائی حدود کی مسلسل بندش نے بھارتی ایویشن کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی فلائٹ گلوبل کے مطابق ایئر انڈیا کو مالی سال کے دوران تقریباً $2.3 ارب کا بدترین خسارہ ہوا. ایئر انڈیا نے پاک بھارت تنازع کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کو خسارے کی بڑی وجہ قرار دے دیا. بندش سے مغربی روٹس تبدیل کرنے پر مجبور بھارتی ایئر لائنز کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا. ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی اتار چڑھاؤ نے بھی ایئر انڈیا کے مالی مسائل بڑھا دیے. بھارتی ماہر ایویشن سبھاش گوئل کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی 400 سے 500 تک پروازیں متاثر ہو رہی ہیں. طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار. اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی سہ ماہی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے نامناسب حجاب کے الزام میں 30 خواتین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. یونیورسٹی کے داخلہ امتحانات میں 1,20,000 مرد طلبہ شریک ہوئے. خواتین محروم رہیں. طالبان رجیم نے 29 سابق افغان فوجی اہلکاروں کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. 8 کو قتل بھی کر دیا. افغانستان میں میڈیا سینسرشپ بھی برقرار. ریڈیو لانگ اور ریڈیو بامیان بند کر دیا گیا. سخت پالیسیوں کے باعث قندھار اور غزنی میں نشریات بھی متاثر ہوئیں. روس نے کیف سمیت یوکرین کے کئی شہروں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے. 7 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں 2 بچیاں بھی شامل. روس نے یوکرین میں 2 عمارتوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا. ICC نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر خرم شہزاد اور محمد عباس کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا. خرم شہزاد پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد. محمد عباس کو تنبیہ جاری کر دی گئی. پاکستان نے کاوا سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں بنگلہ دیش کو مسلسل 3 سیٹس میں شکست. چیئرمین پاکستان والی بال فیڈریشن نے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا.